أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। जो हज़रात दाएं बाएं हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि हमारे जो मेहमान आने किराम हैं वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, अनकरीब पहुंचने वाले हैं। आज के हमारे जितने भी मेहमान हैं उनमें हाफिज़ अब्दुल रहमान अशरफ़ी साहब जो है मोहतमीम मदरसा सैयदुल मुरसलीन इस्लामाबाद कश्मीर से, और इसी तरीके से वो सदर हैं जमीयत उलमा व आइमा जम्मू व कश्मीर के सदर भी हैं। वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, अनकरीब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, उनका भी बयान होगा। इसी तरीके से हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह साहब कासमी शाही इमाम व ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद तादाब खटिका जम्मू, वो सदर मुफ्ती सूबा जम्मू, वो सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जम्मू, ये भी तशरीफ़ लाएंगे, उनके भी बयान होंगे। इसी तरीके से हमारे एक और मेहमान होंगे जिनका नाम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब कासमी, उस्ताद हदीस व तफसीर जामिया मरकज़ुल मारिफ बठिंडी जम्मू, ये भी हमारे आज के मेहमानान खुसूसी में से हैं और
وہ بھی ان قریب پہنچ جائیں گے، ان کے بھی بیان ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، سننے کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، آج کے ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہنچ چکے ہیں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماسٹر عبدالحفیظ صاحب، ماسٹر فرید صاحب، اسی طریقے سے اور بھی جتنے احباب یہاں پہنچے ہیں تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات وقت کو نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، آج کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، حضرات علماء کرام کا یہاں پر آنا خیر کا ذریعہ بنائے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد آصف کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ محمد آصف متعلم مدرسہ ہادہ، یہی بچہ آج حافظ بھی ہوا ہے، اس کی دستار بندی بھی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، سٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک ہے جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذل جلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عزت و رفعت کے سامنے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے
محبوب حقیقی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے کائنات کو نور بخشا۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ پاک کلام کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، سدا افسوس، قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ شہنشاہ بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ محترم حضرات، قرآن پاک رب ذل جلال کی طرف سے عطا کردہ قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کو اس کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اترانے والا امین، جس کے ذریعے اترا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی شائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قصر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو روشنی تارکی کفور ہوئی، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو تارکی کفور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان و سلامتی آئی، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ابھی آپ قرآن کریم کے عنوان پر تقریر سماعت فرما رہے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے
وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کا اتارنے والا بھی امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ ذات بھی تمام انسانوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ 4 مقرب فرشتے ہیں جن میں اعلیٰ اور عرفہ نے کیا بنائی نور رسی صورت محمد کی، نظر آتی ہے پردے پر نہ دے پہ صورت محمد کی، نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے، کھڑا دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی، ہمیں جنت میں جانے سے اگر اس وقت روکے گا، نیند آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی، خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی، کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں یہ امت محمد کی، خدا نے کیا بنائی نور رسی صورت محمد کی، نظر آتی ہے